من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آمین۔ کچھ غلط فہمیاں انسانی معاشرت کا بگاڑ بنتی ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں انسانی عبادات میں بگاڑ بنتی ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت کسی مفتی صاحب کے ہاں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گئی۔ مسئلہ یہ تھا، اس نے پوچھا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، دن میں کلینک میں کام کرتے ہیں، دن بھر کلینک میں گزر جاتا ہے، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، اور باعمل انسان بھی ہیں، لیکن جب شام کو کلینک سے گھر واپس لوٹتے ہیں، آ کر ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے، پھر مغرب کی پڑھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب، آپ کلینک پہ ہوتے ہوئے ان نمازوں کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ میرے خامند نے جواب دیا، حقوق العباد، بندوں کی خدمت کرنا یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ میں حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دیتا ہوں، اور جب شام کو گھر واپس آتا ہوں تو حقوق اللہ کو بھی ادا کر لیتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ میرے خامد صاحب جو یہ کام کرتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کے تحت ان کا یہ عمل کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے۔ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس آدمی کی یہ غلط فہمی
کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں حقوق اللہ کو اگر مؤخر بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی۔ اور بہت سارے ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھے اپنے وقت کو اس وجہ سے بھی جانے دیتے ہیں اور نماز کی اور عبادات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے، مریض کا رش لگا ہوتا ہے، ہم مریضوں کو دیکھیں، ان کا دوا دارو کریں، ان کا علاج معالجہ کریں، یا ہم نمازوں کو ادا کریں۔ نمازوں کو تو پھر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن مریض کی مرض کا علاج جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان جب آتا ہے روزے نہیں رکھتے۔ پوچھا جائے ماہ رمضان تو آ گیا ہے، آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہا بچوں کے لیے روزی روٹی کرنا بھی تو عبادت ہے۔ اگر ہم روزے رکھیں گے تو بچوں کی روزی اور روٹی کہاں سے کریں گے، کیسے کمائیں گے؟ لہذا ان کے لیے کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ شیطان نے انسان کے ذہن میں اس طرح کی یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ لوگ روزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچوں کی روزی روٹی وہ نہیں چھوڑتے۔ یہ غلط فہمی، اور یہی غلط فہمی انسانی عبادات میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں کہ ماہ رمضان چلا جاتا ہے، انسان روزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ شیطان نے یہ غلط سوچ اس کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ میرے بھائیوں، ان شرعی جو انسان کے ذہن کے اندر شیطان کی طرف سے یہ غلط فہمیاں جو ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور وہی کچھ کرنا ہوگا جو فارمولہ شریعت نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی جگہ سے گزرے، بات بڑی توجہ طلب ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ قریب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، ان کو بیٹھے دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا السلام علیکم۔ سلام جب انہوں نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب جب ان کو سنائی نہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ معلوم نہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیے ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہوئی کہ اس کمی کو انہوں نے اپنے دل کے اندر رکھ لیا جس کی وجہ سے میرے انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ انہوں نے اس بات کا حل سوچا، اس بات کا حل سوچا کہ میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ ایک مومن کے دل میں دوسرے بھائی کے متعلق احساس ہمدردی ہونا چاہیے کہ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا، آخر وجہ کیا ہے؟ پریشان ہوئے۔ یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، نہیں کیا تو نہیں کیا، مجھے کون سے اس کے گھر سے دانے آتے ہیں، کون سا آٹا آتا ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا، وہ کون سا مجھے کھلاتا پلاتا ہے، نہیں دیا تو نہیں دیا، نہیں۔ تشویش ہوئی۔ میرے بھائیوں، معاشرت کو سیکھنا ہوگا، محض جذبات کے اوپر زندگی گزارنا یہ اسلام نہیں ہے، محض اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا یہ دین نہیں ہے۔ دین ہمارے جذبات کا نام نہیں، شریعت ہمارے احساسات کا نام نہیں،
اسلام ہماری سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اور اسلام وہ ہے جس کو دین بنا کے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ ذرا سنیے، اور انصاف کے ترازو میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، تولیں، وزن کریں، یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، بلکہ خلیفۃ المؤمنین مسلمین کے پاس تشریف لے کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس آئے، آپ یاد کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط فہمی ہوئی کہ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا۔ انہوں نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور غلط فہمی کے ازالے کی کوشش کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئے اور آ کے مقدمہ دائر کرایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عمر، آپ کو غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن عثمان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کوئی سلام کرے اور وہ ان کے سلام کا جواب نہ دیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک دوسرے مسلمان کے دل میں اس کا حسن ظن ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عمر، یہ بتاؤ وہ عثمان ہیں کہاں رضی اللہ عنہ؟ فرمایا فلاں جگہ ہے۔ فرمایا چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ عرض کی ان کو بلا لیجیے۔ فرمایا نہیں، ابوبکر صدیق بھی چلے گا، عمر فاروق بھی ان کے پاس چل کے اس غلط فہمی کا ازالہ کرے گا کہ عمر نے ان کو سلام کیا اور عثمان نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ سبحان اللہ! آئے دونوں چل کے کس کے پاس؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے سلام کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہیں، عمر فاروق بھی تشریف فرما ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عثمان یہ بتاؤ کہ آپ کو عمر نے سلام کیا، آپ نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ سنیے حضرت عثمان عرض کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے عمر نے سلام نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے۔ اب غلط کس کو کہیں گے؟ صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی عدالت پہ، انصاف پہ، انہوں نے فرمایا، عثمان یہ بتاؤ کہ عمر فاروق نے آپ کو سلام کیا، ممکن ہے آپ نے ان کے سلام کو نہ سنا ہو، لیکن انہوں نے آپ کو سلام ضرور کیا ہے۔ فرمایا کب؟ فرمایا فلاں وقت میں، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنی نگاہیں زمین پہ ٹکائے بیٹھے تھے اور زمین کی طرف آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ دائیں اور بائیں آنے اور جانے والا کون ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، کون سی پریشانی میں بیٹھے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ذرا سنیے، دل کی کھڑکیوں کو، ونڈوز کو ذرا کھول کے ذرا سنیے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیے۔ عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین، جب عمر فاروق اس دوران گزرے، یقیناً میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ اب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چل بسے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب عثمان کے دل میں یہ سوچ آئی ہے کہ عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ محبوب مجھے یہ بتاتے کہ نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ نجات کسے کہتے ہیں؟
نجات کس چیز میں ہے؟ کامیابی کس چیز میں ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا، اسی سوچ کو لے کر بیٹھا تھا، کاش کہ حیاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات عثمان پوچھ لیتے۔ میں نے یہ بات کیوں عرض کی؟ ادھر غلط فہمی ہوئی اور یہاں حالت کیا ہے؟ اشکبار ہیں، زار و قطار آنسو بہہ رہے اور وہ کامیابی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے گم شدہ ہیں اور وہ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں کامیابی کس چیز میں ہے، کامرانی کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عثمان پریشان نہ ہو، یہ سوال میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں پوچھ لیا تھا کہ نجات کس چیز میں ہے۔ فرمایا عثمان میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کامرانی کس چیز میں ہے؟ امام دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کامیابی اس چیز میں ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر یہ کلمہ پڑھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر یہ کلمہ پڑھ لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک طرف یہ عالم ہے کہ جہاں صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر جنتوں کی جنت کی بشارتیں سنا دی ہیں، دنیا کی زمین پہ چلتے پھرتے یہ جنتی انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشانی کا عالم یہ ہے قریب سے گزرنے والے کا پتہ نہیں کون آ رہا کون جا رہا ہے، سلام کرنے والا سلام کرتا ہے لیکن سلام کرنے والے کے سلام کو سنائی نہیں دیا کرتے۔ صرف سوچ یہی ہے کامیابی کس چیز میں ہے، کامرانی کس چیز میں ہے۔ میں نے 2 نمازیں پڑھی تو میں موحد ٹھہرا، میں نے 2 حدیثیں سیکھ لی مفتی زمان بن گیا، میں نے 10 پارے قرآن کے پڑھ لیے تو عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا۔ میں نے سمجھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیثیت ہے، وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں امام دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آئندہ کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کرو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود یہی عثمان ہے جو نجات کی پریشانی لیے بیٹھے ہیں۔ نجات کس چیز میں ہے؟ آئیے میرے بھائیوں غلط فہمیوں کو دور کیجیے، یہی غلط فہمیاں جو اولاد میں نفرت کا باعث بنتی ہیں، یہی غلط فہمیاں جو ماں باپ میں نفرت کا باعث بن جاتی ہیں، یہی غلط فہمیاں جو چھوٹے اور بڑوں میں اختلاف کا باعث بن جاتی ہیں، یہی غلط فہمیاں جو گھروں میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، یہی غلط فہمیاں جو ساس اور بہو میں نفرتوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کیجیے، نفرت کے چور دروازوں کو توڑ دیجیے، نفرت کے چور دروازوں کو بند کر لیجیے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی ایک آنے والی آتی ہے، امام صاحب کے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ جائے نماز بچھی ہے، مصلی امام اوزاعی بچھا ہوا ہے، جس مصلی پہ امام اوزاعی کھڑے ہو کے رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، انہوں نے آ کے مصلی کے قریب بیٹھ گئیں، مصلی کے قریب بیٹھنے کے بعد ایسے ہی کروٹ لینے لگی، اس ہاتھ پہ بیٹھی تھی، دوسرا ہاتھ جب بدلا اس عورت کا ہاتھ مصلی کے اس جگہ پہ گیا جو جگہ سجدے کی جگہ تھی۔ جب ہاتھ وہاں گیا اس عورت کو محسوس ہوا کہ جگہ گیلی ہے، جگہ گیلی ہے۔ امام صاحب کی بیوی کو بلا کے کہنے لگیں کتنا مقدس مصلی ہے، بچوں کا ذرا خیال کر لیا کرو کہ بچے آ کے ایسے مقدس مصلوں پہ پیشاب کر دیا کرتے ہیں۔
انہوں نے سمجھا کہ جگہ گیلی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی جب آئی، انہوں نے یہ بات سنی تو رو پڑی، رو کے کہتی ہیں تو سمجھتی ہے یہ جگہ گیلی ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ امام اوزاعی جب تہجد کا وقت تھا رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اتنے آنسو بہے کہ جس جگہ کو گیلی سمجھ کے کہتی ہے بچے نے پیشاب کیا ہے، یہاں بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ آنسو کے رونے کی وجہ سے جگہ گیلی ہو گئی۔ غلط فہمی ہو گئی۔ اسی غلط فہمی نے آنسوؤں کے مقدس قطرات کو پیشاب سمجھ کر ناپاک بنا دیا ہے، مقدس قطرات کو ناپاک سمجھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی غلط فہمی ہے۔ میرے بھائیوں، غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے یہی فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ بات کی تحقیق نہیں کرتے، اٹکل پچو لگاتے ہیں، اندازے لگا لیتے ہیں، بات کو سننے کے بعد کہا ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی اس نے کہا ہوگا، ایسے بھی اس نے کیا ہوگا، ہاں وہ بندہ ایسے ہے، ہاں اس نے فلاں جگہ پہ بھی بیٹھ کے ایسی بات کی تھی۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، بات کی تحقیق نہیں کیا کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے خبر کو پھیلاؤ نہیں، بلکہ پھیلانے سے پہلے خبر کی تحقیق تصدیق کر لیا کرو۔ جب ہم تحقیق اور تصدیق یہ پیدا کریں گے اپنے اندر، گھر کے بگاڑ میں بچے رہیں گے، اختلاف سے بچے رہیں گے، لڑائی جھگڑے سے بچے رہیں گے، فسادات سے بچے رہیں گے۔ ایک بڑی عجیب بات مجھے ایک صاحب نے ایک بات سنائی، کہنے لگے قاری صاحب بہت پہلے عرصے کی بات ہے، پرانی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک مولانا کی رمضان کا مہینہ تھا، کسی فیملی نے دعوت افطار کی، مولوی صاحب چلے گئے، روزہ افطار ہو گیا، روزے کے افطاری کے بعد مولوی صاحب چلے گئے گھر۔ جس کمرے میں اس فیملی نے حضرت جی کو بٹھایا تھا، جب وہ حضرت جی چلے گئے وہ گھر والے اس کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے فلاں جگہ پہ کمرے میں پونڈ پڑے ہوئے تھے، کوئی پیسے پڑے ہوئے تھے پونڈ کی شکل میں، وہ پیسے نہیں ہیں، جبکہ اس کمرے میں اس مولانا کے علاوہ جس کو ہم نے دعوت افطار دی ہے اس کے علاوہ اور تو کوئی آیا نہیں۔ بات لمبی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، عجیب بات ہے، اس مولوی کو ہم نے دعوت دی ہے، مولوی نے کھانا بھی کھا لی ہے، پیسے بھی لے گیا ہے، اگر اس کو پیسے ضرورت تھے تو وہ ہم سے مانگ لیتا کہ مجھے پیسے ضرورت ہے، مجھے پیسے دیجیے، ہم اس کو پیسے اس کے مطالبے پہ دے دیتے۔ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 4 گزر گئے، 6 گزر گئے، 8 گزر گئے، حتیٰ کہ دوسرا ماہ رمضان آ گیا۔ فیملی میں سے کسی بھی فرد نے جا کے نہ تو مولانا سے پوچھا اور نہ ہی مولانا صاحب کے سامنے یہ بات پیش کی، حتیٰ کہ دوسرا رمضان آ گیا، اہل محلہ نے روٹین کے مطابق پھر دوبارہ دعوت افطار اس نے کی، پھر اس نے کی، پھر اس نے کی۔ اس فیملی نے دیکھا کہ ہر کوئی دعوت افطار کر رہا ہے، اور پچھلے سال بھی ہم نے مولانا کی دعوت افطار کی ہے، اگر اس دفعہ ہم نہیں کریں گے تو پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے انہی مولانا کو پھر دوبارہ گھر میں دعوت افطار دے دی اور بلا لیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، گھر کا سربراہ وہ مولانا کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے مولانا ایک بات آپ سے کہوں، آپ مائنڈ نہ کریے گا، پوچھیے۔ مولانا آپ نے محسوس کیا ہے کہ سال گزر گئے ہیں، سال کے بعد آج میرا اور آپ کا سامنا ہوا ہے، کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ ہمیں لگے ہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے تو ہر روز فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی، آج نظر بھی آتے ہیں، راستہ بدل کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات محسوس کی، لیکن میں نے پوچھا نہیں، اس لیے کہ میرے دل کے اندر آپ کے متعلق تو کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، چلو معاملات ہو جائیں گے صحیح۔
میں مولانا بات اصل میں یہ ہے، آپ ہمارے گھر آئے، روزہ افطار کیا، روزہ افطار کر کے جب آپ گئے تو ہمارے گھر میں فلاں جگہ پہ برطانوی پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے یا امریکن کوئی بھی پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، آپ نے وہ پاؤنڈ ہمارے جو ہے نا وہ اٹھا لیے، چوری کر لیے۔ اگر آپ کو پیسے ضرورت تھے تو آپ کو جو ہے نا بجائے اٹھانے کے آپ ہم سے مانگ لیتے، ہم آپ کو دے دیتے، آپ کی ضرورت پوری کر لیتے۔ اللہ کی قسم اس فیملی ممبر کے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ مولانا زارو قطار فی البدی وہیں رونا شروع کر دیا، زارو قطار رونے لگے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے حتیٰ کہ ہچکیاں بھرنے لگے۔ وہ گھر کا سربراہ کہنے لگا مولانا آپ روئیے مت، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، میں یہ بات کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، چلو کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی جو ہونی تو ہو گئی، ہم نے نہ آج تک ذکر کیا نہ آئندہ ذکر کریں گے۔ مولانا کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ آپ یہ بات کسی اور کے سامنے ذکر کرو گے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے جب آپ نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، میں آ کر بیٹھا، سامنے ٹیبل پہ قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور جب آپ نے پنکھا چلایا، پنکھا چلا کے آپ باہر چلے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، پنکھے کے چلنے کی وجہ سے جب ہوا میں اڑنے لگے، میں اٹھا، ان پاؤنڈوں کو میں نے اٹھایا اور اٹھا کے اکٹھا کر کے قرآن پاک کے پہلے ورقے کے اندر میں نے ان کو رکھ دیا۔ روتا اس لیے ہوں اگر تم وہ قرآن پاک آ کر اٹھاتے اور اس کو کھولتے تو آپ کے وہ پاؤنڈ قرآن میں پڑے نظر آ جاتے۔ روتا اس لیے ہوں سال بھر گزر گیا ہے، آپ نے اللہ کے قرآن کو اٹھا کے تلاوت بھی نہیں کی۔ جب اس قرآن کو اٹھایا گیا، قرآن کو جب اٹھایا گیا، دیکھا گیا سیم پاؤنڈ جتنے تھے وہ ویسے کے ویسے قرآن کے اسی ورقے کے اندر پڑے ہوئے تھے جہاں مولانا سال بھر پہلے ان پاؤنڈوں کو رکھ کے گئے تھے۔ میرے بھائیوں یہ غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے دلوں سے غلط فہمیوں کو نکالیں گے، اللہ کی قسم یہ معاشرہ وہی معاشرہ بن سکتا ہے جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، تابعین کا معاشرہ تھا، تبع تابعین کا معاشرہ تھا، ہمارے اسلاف کا معاشرہ تھا۔ یہ معاشرہ ویسے بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون، اٹکل پچو نہیں لگانے ہوں گے، بات کی تحقیق اور تصدیق کرنا ہوگی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، محض اپنے رائے کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا، محض اپنی سوچ کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا۔ اگر ہمیں کسی کے متعلق کوئی خبر پہنچے، ہمیں چاہیے ہم اس خبر کو اپنے دل کے اندر لے کے پھرتے نہ رہیں، نفرت کا اظہار نہ کریں، منافرت کا اظہار نہ کریں، لڑائی اور جھگڑے کا اظہار نہ کریں، بلکہ جس کے متعلق بھی ہمیں کوئی خبر پہنچی ہے ہم جائیں، اس کے گھر کا رخ کریں، دروازے کو دستک دیں، اس کو باہر بلائیں، باہر بلا کے اس سے یہ بات پوچھ لیں۔ اگر وہ بات مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر منہ پہ مکر جائے اس کا گناہ اسی کے کھاتے، آپ کا گناہ بھی اسی کے کھاتے میں چلے گا، آپ کو شریعت پہ چلنے کا اللہ سے اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم غلط فہمیوں کو دور کریں گے معاملات، معاشرہ ہمارا بہتر بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق